آج کی 10 اہم خبروں کے ساتھ وائس آف پاکستانی حاضر خدمت ہیں۔ محمد حفیظ کا کرونا ٹیسٹ کل پی سی بی دوبارہ کروائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کروایا جانے والا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا، لیکن محمد حفیظ نے نجی لیب سے ٹیسٹ کروایا تو نیگیٹو آ گیا۔ لہٰذا پی سی بی 26 جون کو 9 کھلاڑیوں اور ایک مینجمنٹ کے رکن کا ٹیسٹ کروائے گی۔ ٹیسٹ منفی آنے والوں میں عابد علی، اسد شفیق، اظہر علی، بابر اعظم، فہیم اشرف، فواد عالم، افتخار احمد، امام الحق، خوشدل شاہ، محمد عباس، نسیم شاہ، سرفراز احمد، شاہین شاہ افریدی، شان مسعود، سہیل خان اور یاسر شاہ شامل ہیں۔ لیکن کووڈ 19 ٹیسٹ پازیٹیو آنے والوں میں فخر زمان، محمد حفیظ، عمران خان، کاشف بھٹی، محمد حسنین، محمد رضوان اور وہاب ریاض کے علاوہ حیدر علی، حارث رؤوف اور شاداب خان شامل ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا کرونا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا۔ ترجمان وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ شیخ رشید کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وفاقی وزیر کو آج ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ کرونا وائرس کی کوئی علامات تو نہیں ثابت ہوئی، تاہم ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد وہ خود کو گھر میں آئسولیٹ کر رہے ہیں اور ایک ہفتے بعد دوبارہ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے۔ بعض طبیعت ناساز ہونے پر انہیں ملٹری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ کرونا کی کوئی علامات تو نہیں ثابت ہوئی، تاہم ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد وہ خود کو گھر میں آئسولیٹ کر رہے ہیں اور ایک ہفتے بعد دوبارہ ٹیسٹ اپنا کروائیں گے۔ بعض طبیعت ناساز ہونے پر انہیں ملٹری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا تھا کہ ایم ایچ اسپتال میں میرا علاج جاری ہے، جبکہ ڈاکٹرز اور نرسنگ اسٹاف اپنی صلاحیتوں کے مطابق علاج کر رہے ہیں۔ اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود کم کر کے 7% کر دی۔ مانیٹری پالیسی کے متعلق اجلاس گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت کراچی میں ہوا، جس میں آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود میں 1% کمی کر دی گئی ہے، جو کہ اب 7% رہ گئی۔ اس سے قبل اسٹیٹ بینک نے رواں مالی سال کی آخری مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس یعنی 1% کمی کر کے 8% کر دی تھی۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران شرح سود 5.25% کم ہو کر 7% پر آ گئی ہے۔ جنوری 2020 میں شرح سود 13.2% تھی۔ 17 مارچ 2020 میں شرح سود 12.5% ہو گئی۔ بینک کے مطابق 24 مارچ 2020 کو شرح سود کمی کے بعد 11% ہو گئی اور 10 اپریل 2020 کو شرح سود میں مزید کمی کرتے ہوئے شرح سود 9% دی گئی تھی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح سود کم ہونے سے نئی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پہلے ہی صنعت کار پریشان ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں کراچی الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ کراچی کے رہائشی علاقوں میں 8 سے 12 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ صنعتی علاقوں میں اس کا دورانیہ 4 سے 8 گھنٹے ہے۔ کراچی میں بجلی کی طلب و رسد میں فرق 700 میگا واٹ تک پہنچ گیا اور نارتھ کراچی، اورنگی ٹاؤن، گلشن اقبال، ناظم آباد میں رات سے بجلی معطل ہے۔ ادارے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فرنس آئل اور گیس کی فراہمی تک لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی۔ 2 روز قبل کے الیکٹرک کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار میں بتایا گیا تھا کہ شہر قائد میں بجلی کی طلب و رسد میں فرق 600 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے فرنس آئل کی کمی کو جواز بنا کر بجلی کی پیداوار 2200 میگا واٹ تک محدود کر دی گئی۔ برطانیہ میں کورونا کے علاج کے لیے انسانوں پر نئی ویکسین کا ٹرائل شروع کر دیا گیا۔ نئی ویکسین کے تجربہ کے لیے رضاکاروں کو امیونائز کیا جا رہا ہے، جس سے ان کا مدافعتی نظام مضبوط ہوگا۔ امپیریل کالج لندن میں اگلے چند ہفتوں میں کم از کم 300 افراد کو ویکسین دی جائے گی۔ دوسری جانب معروف امریکی ڈاکٹر فاؤچی نے امید ظاہر کی ہے کہ رواں سال کے آخر تک کورونا وائرس کی ویکسین تیار ہو جائے گی۔ ڈائریکٹر آف دی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشس ڈیزیز امریکی ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے کانگریس کے سامنے کورونا وائرس کے حوالے سے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بڑے محتاط ہو کر امید کرتے ہیں کہ 2020 کے آخر تک ویکسین تیار ہو جائے گی۔ ادویات کی کمپنی جولائی 2020 کے آغاز تک کلینیکل ٹرائل کے تیسرے دور کو لانچ کرنے کا منصوبہ ہے، لیکن اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا یہ بھی تھا کہ کورونا ویکسین کی افادیت جانچنے کے لیے ویکسین کی ایک چھوٹی سی خوراک تقریباً 30,000 افراد کو دی جائے گی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 4,84,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 95,26,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے عالمی وبا قرار دیے جانے والے کورونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے لاہور کے 7 علاقے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور کے متعدد علاقوں میں پہلے ہی سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا چکا ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن کے تمام بلاکس بند رہیں گے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور ڈی ایچ اے کے تمام فیز، گلشن راوی کے تمام بلاک اور وارڈ سٹی کے بھی تمام علاقے بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے تحت جو ٹاؤن لاہور مکمل طور پر بند نہیں ہوگا اور اس کے صرف وہ علاقے بند رہیں گے جو پہلے ہی سے بند ہیں۔ وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ سیاست کمزور دل حضرات کا کھیل نہیں ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے ایک پیغام میں کہی گئی بات میں فواد چودھری فرماتے ہیں، اس وقت تک وزیر رہوں گا جب تک وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے۔ کسی اور کی خواہش پر استعفیٰ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیاست کمزور دل حضرات کا کھیل نہیں۔ وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی نے کسی کو نہیں نکلوایا۔ تحریک انصاف میں گروپ بندی نہیں، فواد چودھری کی سرزنش ہوئی ہے۔ غلام سرور صاحب نے مزید یہ بھی کہا کہ فواد چودھری کو بات کابینہ میں کرنی چاہیے تھی اور باہر ایسا انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا۔ جس کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی اس کو جانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی شخصیت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ پالپا کے سیکرٹری جنرل کیپٹن عمران ناریجو نے کراچی طیارہ حادثہ رپورٹ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ پائلٹ کو ایسے پیش کیا گیا جیسے خود کچھ بمبار ہوں۔ وزیر ہوائی باز غلام سرور خان نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بھر میں 860 پائلٹس ہیں، جن میں PIA، ایئر بلو اور دوسری ایئر لائنز کے پائلٹ شامل ہیں۔ دوران انکوائری یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ پائلٹس نے چھٹی والے دن پیپرز دیے اور جعلی اسناد حاصل کی۔ 860 میں سے 262 پائلٹس کی اسناد مشکوک ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انکوائری مکمل ہونے کے بعد 262 مشکوک لائسنس یافتہ پائلٹس کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ کراچی طیارہ حادثہ کی رپورٹ آج ایوان میں پیش کر دی گئی۔ ایسے واقعات کو سنجیدہ لے کر پارلیمنٹ کو استعمال کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر غلام سرور نے کہا کہ PIA کے طیارے کو دوران لینڈنگ حادثہ پیش آیا۔ کاکپٹ کے ریکارڈز موجود ہیں۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے قابل افسران پر مشتمل بورڈ تشکیل دیا۔ 26 مئی کو 10 رکنی فرانسیسی ٹیم پاکستان پہنچی۔ 1 جون تک تحقیقات اور معائنہ مکمل کیا گیا۔ وفاقی وزیر غلام سرور نے کہا کہ 1 ماہ میں عبوری رپورٹ لانے کے احکامات پر عمل درآمد کیا۔ ڈاکٹرز اور پائلٹس پر مشتمل 1 اور 10 رکنی ٹیم بنائی اور عبوری رپورٹ آ چکی ہے۔ بھارتی فوج کی بربریت جاری و ساری ہے۔ مزید 2 کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے ایک بار پھر ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے تازہ کارروائی کے دوران سوپور کے علاقے ہارڈ شیوا میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ KMS کے مطابق بھارتی فورسز نے کشمیریوں کو نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا، جبکہ قابض فوج نے ضلع بڈگام کے مختلف علاقوں سے 6 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ آپریشن کے دوران قابض حکام نے مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا۔ کشمیری میڈیا سروس کے مطابق ظالم بھارتی فوج کی جانب سے کشمیری نوجوان کی شہادت کے بعد علاقے میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ بھارتی فوج نام نہاد آپریشن کے دوران 2 روز میں 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر چکے ہیں۔ کورونا وائرس کو روکنے کا تجربہ کامیاب۔ غیر ملکی خبر سائنس ادارے کے مطابق جنوبی امریکہ میں واقع ملک کولمبیا کے سائنسدانوں نے الٹرا وائلٹ لائٹ کی ایک قسم فار UVC کی مدد سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ فار UVC کی مصنوعی شعاعیں ہوا میں موجود کورونا وائرس کو ختم کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ براؤنر نے اسے کورونا کے خلاف ہتھیار کہا ہے۔ YouTube پر وائس آف پاکستانی دیکھنے کے لیے سرچ بار پر وائس آف پاکستانی لکھیے۔ پازیٹیو اور اوتھینٹک نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ YouTube پیج پر بیل آئیکن پریس کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا خیال رکھیے۔